آج سب سے زیادہ تنقید مدارس پہ ہوتی ہے، بچوں کو ضائع کر رہے ہیں، ان کو احساس نہیں ہے مدارس کے اندر پڑھنے والے نوجوانوں کی معیشت کا۔ بھائی تمہارے کالجوں یونیورسٹیوں میں جو لوگ گریجویٹ بن رہے ہیں، بڑے بڑے اسناد حاصل کر رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ڈگریاں اپنی بغل میں لیے قطار اندر قطار کھڑے ہیں، تم ان کو روزی نہیں مہیا کر سکتے، معیشت مہیا نہیں کر سکتے۔ میری فکر لگ گئی آپ کو، ان کو تو پہلے پورا کرو۔ لیکن میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، جتنی بھی خوبصورت الفاظ کے ساتھ کوئی مقدمہ پیش کرے، کوئی موقف پیش کرے، آج کی بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ، امریکہ، مغربی دنیا، وہ دینی مدرسے کا خاتمہ چاہتی ہے، اور ہم اس وطن عزیز میں ان کے ایجنڈے پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں، بس یہی کچھ ہے۔ لیکن انشاءاللہ یہ خواب پورا نہیں ہوگا، کبھی پورا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ مدارس ایک حقیقت ہے، امت نے قبول کیا ہے۔ امت نے جس چیز کو امت قبول کرے وہ خدا یہ ہو سکتا ہے کہ سرکار کے انتظام کے تحت قائم مدارس، مکاتب، سکولز وہ شاید کہیں پر ابھی بھی نہ ہوں، اور لوگ مطالبہ کریں ہمارے ہاں پرائیویٹ اسکول کھول دو، لیکن ایسی جگہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی جہاں قرآن و حدیث کے لیے کوئی مکتب موجود نہ ہو، الف بے پڑھانے کے لیے بچوں کو کوئی مکتب موجود نہ ہو۔ اللہ نے ایسی قبولیت عطا کی۔ اور ہم نے کب کہا کہ آپ نصاب کو تقسیم کریں؟ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ مالٹا سے واپس آئے اور اپنی زندگی کی وہی چند مہینے باقی تھے، سال پورا نہیں کر سکے، اسی میں علی گڑھ گئے اور ان سے کہا نصاب ایک کر، انہوں نے پذیرائی نہیں دی۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمہ اللہ، انہوں نے مشترک نصاب بنا کر ہندوستان میں مشتہر کیا، پذیرائی نہیں ملی۔ پاکستان قائم ہوا، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد گرامی، سن 47 سے 51 تک انتظار کرتے رہے اور زور ڈالتے رہے کہ مشترک نصاب۔ یہاں کی بیوروکریسی نے قبول نہیں کیا، یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے قبول نہیں کیا، پھر ہمارے خلاف تقریریں، تم لوگوں کی صلاحیتیں برباد کر رہے ہو۔ آؤ، آج بھی ہم تیار ہیں اس بات کے لیے، لیکن یہ کہ ہم نے تمہیں کچھ مدرسے حوالے کیے تھے، ہم نے تمہیں کچھ مدرسے حوالے کیے تھے، اس کا جو انجام ہم نے دیکھا، 75 سال کے بعد بھی اب ہم تم پر اعتبار کریں کہ تم دینی مدرسے اور دینی علوم کی حفاظت کرو گے۔ اور خان عبدالغفار خان کا ایک مدرسہ عثمانزئی میں، وہ ہمارے حوالے ہوا، آج وہ علاقے کا سب سے بڑا دینی مدرسہ دارالعلوم ہے۔ ہم نے اس کی حفاظت کی ہے اور ٹھیک ٹھاک کی ہے، برباد نہیں ہونے دیا اس کو۔ ہم کسی کی خدمات کو ضائع نہیں کرتے، قدر کرتے ہیں اس کو۔ اب میرے محترم دوست،